اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال کے فورم ختم نبوت سے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے توق سے سرفراز فرمایا۔ ساتھیو، ہمارا موضوع اصل میں یہی ہے کہ ہم ایک ختم نبوت کے محافظ کے طور پر آئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس بات کو یوں سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ختم نبوت پر کیا حکم فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے کلام عظیم میں، کلام برحق میں وہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کائنات میں محبوس فرماتے ہی اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی قرآن کے مطالعہ کے بعد کہ کسی اور طرف بھی دیکھا جائے۔ کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، جو خالق ہے، جس نے تمام انبیاء کو مابعوث فرمایا اور تمام انبیاء کو امتیں بھی عطا کی۔ اب ہمارا خالق ہی ہمیں اپنے محبوب کے بارے میں خاتمیت رسالت اور نبوت پر ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اس دور میں نہیں، آقا کریم کے دور ہی سے چونکہ نبوت کے دعوے دار اپنا سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو نبوت کے دعوے دار اٹھ رہے ہیں، ان کو ہر دور میں شکستیں ہوئیں، ان کو ہر دور میں منہ کی کھانا پڑی، مگر آج ہمارے دور میں اگر کوئی ایسا فتنہ آتا ہے تو ہمیں سابقہ روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس طرح اس کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ ایک امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ نسبی، مالی، جنسی، تمام دنیا کے تعلقوں سے ماورا اور بہتر تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے مال، جان اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو۔ تو گویا ہم یہ سمجھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا تعلق، یعنی شریعت مصطفیٰ کا تعلق ہمارے بلوغت پر ہوتا ہے۔ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو شریعت مصطفیٰ ہم پر تب واجب ہوتی ہے، مگر ختم نبوت کے جو ہم محافظ ہیں اور ختم نبوت پر ایمان، عشق مصطفیٰ کا ہونا، یہ ماں کی آغوش سے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی اپنے آئندہ تمام زندگی کے معاملات میں اپنی نسلوں کو اس بات سے باراور کروانا ہے تاکہ وہ کہیں بھی کسی بھی زمانے کے کذاب کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ جب ہم اپنے گھروں سے، علماء اپنے اینڈ سے، اپنے مدارس سے، اپنی مساجد سے وہ بتاتے ہیں، بتاتے رہیں گے، ہمیں بھی گھروں سے والدین کو چاہیے کہ ختم نبوت کا درس ہم اپنی اولادوں کو دیا کریں، تاکہ کوئی بھی کسی بھی اینڈ سے ان پر، ان کے ایمان کی جتنی بھی حفاظت ہم کر سکیں تو کوئی دوسرا بندہ کسی بھی اینڈ سے ان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا اور ہم آج بھی اسی بات پر ہیں کہ ہم تمام فرقہ واریت سے ہٹ کر کسی بھی ذات، بات اور بات سے
نکل کر اور مسلکی منصب اور گروہ بندیوں سے نکل کر صرف امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ، اسی پر ہی ہم رہیں گے اور اسی پر ہی ہم ایک سپاہی ختم نبوت کا بن کر رہیں گے، ہم محافظ ختم نبوت بن کر رہیں گے۔ دیکھیے میرے عزیزو، ہمیں جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے طور پر، اگر ہم وہ سارے ادا کرتے رہیں، ساری زندگی ادا کرتے رہیں، لیکن اگر ہم نے ختم نبوت کا ہی پہرا نہیں دیا، ہم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری نبی نہ مانا، تو پھر یہ ہمارے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے تمام تر عمل جتنے بھی ہیں وہ سارے جاتے رہیں گے۔ اس میں جتنے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے احکامات ضروری ہیں، اتنا ہی ختم نبوت کا پہرا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و بے پناہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھا کرتے، وہ صحابہ کرام جو رسول پاک کی بارگاہ میں آئے اور دین سے تو بے خبر تھے، اس عرب کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب تشریف فرما ہوتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نہ کہ اپنی نبوت کی تلقین کی ہے، بلکہ آپ نے نوری نظر سے ان کے دلوں کو ایسا دھویا ہے، ان کے دلوں کو ایسا پاک کیا ہے کہ وہ لوگ جس منصب پر رہے، صحابیت کا منصب ایسا ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کیا ہے۔ نبی پاک کے ظاہری اس دور کے بعد، نبی پاک کے جاتے ہی اس دنیا سے اللہ نے صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ یہ فیض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کا کہ آپ کی صحبت میں جو ایمان کی حالت میں بیٹھتا وہ صحابی کا مقام پا لیتا۔ اور صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، احد کی، بدر کی، تبوک کی، خندق کی، یہ جنگیں حضور کو نبی منوانے پر لڑی ہیں۔ نبی پاک کو لوگ نبی نہیں مانتے تھے، تو نبی منوانے کے لیے کفار سے یہ جنگیں ہوئی ہیں، مگر جب نبی مان لیا گیا، مسلمانوں کی ایک تعداد ہو گئی، تو پھر اس کے بعد جب لوگ سر اٹھانے لگے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ سامنے آنے لگے، اتنے میں ہی اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے نبی کا ظاہری دور ختم فرمایا، اپنے پاس جب بلایا، اس کے بعد صحابہ کرام کے دور اول میں یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پہلے دور میں ہی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ، وہ ختم نبوت پر ہوئی ہے۔ وہ محافظ ہیں ختم نبوت کے جناب ابو بکر صدیق، اور 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اتنے صحابہ نبی منوانے میں شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام ختم نبوت کے تحفظ پر ہوئے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے عمل سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں دین مصطفیٰ پر تو کام کرنا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میراث آپ کو جو اللہ نے عطا کی تھی، وہ تو ہم نے وہ کام تو کرنے ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ختم نبوت پر بھی کام کرنا ہے۔ ہمیں صحابہ کا عمل یہ درس دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام بھی کریں جو صحابہ باطنی طور پہ کیا کرتے تھے۔ یہ ظاہری طور پر صحابہ کے عمل تھے جو ظاہری طور پر رسول اللہ نے ان کو تبلیغ کی، بتایا کہ ایسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری عبادات تھیں۔ لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کوئی بھی ایسا موقع آتا، دین کے لیے آتا یا نبی پاک کی ذات کے لیے آتا، تو وہ ڈٹ جاتے تھے، وہ سب کچھ بھول جاتے تھے
اس کی وجہ تھی کہ وہ باطنی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک کی نوری نظر سے جو فیض تھا وہ فیض اسم ذات اللہ کا نور تھا۔ آج ہم نے وہ تمام تر تعلیمات اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں جو ظاہری طور پر کروائی جاتی تھی۔ ہم اس باطنی تعلیم کو بھول گئے۔ ہم اس جو نبی پاک کی نظر کیمیا سے ہمیں نور میسر تھا، وہ جو اسم اللہ کا نور تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا اور باقی ساری چیزیں ہم اپنا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، وہ ایک حقیقت سری کے طور پر یقینی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اگر ہم بھی ختم نبوت کے سپاہی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب موقع آ جائے تو ہٹنا نہیں، ڈٹ جانا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس جسم کی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمان کی طاقت کا بھی وہ لیول کرنا پڑے گا جو صحابہ ہمیں اپنی تعلیمات میں بتا کر گئے ہیں۔ وہ درس یہی ہے کہ وہ اس میں ذات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی سے نور پایا کرتے تھے، پھر اسی نور کی طاقت اتنی تھی، اس نور کے ایمان اتنا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا موقع جو دین کے لیے یا ذات مصطفیٰ کے لیے ہوتا وہ اس پر ڈٹ جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی وہ اسم اعظم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی کی میراث ہے، اس کو حاصل کریں۔ اس کو حاصل کرنے سے ہی ہم جب ذکر کریں گے ہمارے اندر نور آئے گا، ہمارا دل چمکے گا، تو پھر ہم ختم نبوت کے محافظ وہ کہلائیں گے اور اس پاور سے بن سکیں گے جس پاور سے عشاق مصطفیٰ کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ختم نبوت کا سپاہی بنوں اور نہ صرف بلکہ اپنے ظاہر سے کی طاقت سے لڑوں، اس کے اندر باطن کی طاقت بھی آ جائے، ایمان بھی آ جائے، اور اس کے اندر نور کا اتنی طاقت ہو کہ وہ ڈٹا رہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم میراث مصطفیٰ کو حاصل کریں۔ وہ کیسے کیا جائے گا کہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نور سے منور ہو جائیں اور نبی پاک کے امتی بن کر، کیونکہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، تو جو نور ہوگا ہمارے اندر یا اللہ کا نور ہوگا، تو پھر یقیناً ہماری پہچان بھی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نور حاصل کریں، اللہ کے ذکر کریں۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرے، تو آپ بھی میراث مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے اور پھر پڑھیے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول